جو ضروریات دین ان ضروریات دین میں ایک اہم بات تقدیر پر ایمان رکھنا یہ بھی اس میں شامل ہے کہ بندہ جب تک تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا گے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا گے۔ تقدیر کے تعلق سے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم ازلی سے یہ جان لیا کہ بندہ پیدا ہونے کے بعد کیا کرنے والا ہے، مخلوق پیدا ہونے کے بعد کیا کرنے والی ہے، اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی سے لکھ دیا ہے، پہلے ہی سے مقدر کر دیا گیا، اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے، اور اسی پر ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے گئے۔ اب یہ کب اللہ رب العزت نے مقدر فرمایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا گیا، حضور علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت تو سال کا وجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ایک سمجھانے کے لیے یہ ذکر حضور علیہ السلام نے اس کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے تمام مخلوق کی جو تقدیر تھی وہ اللہ رب العزت نے مقدر فرما دی گئے، وہ اللہ رب العزت نے لکھ دی گئے۔ تو یہ تقدیر کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا ارشاد گئے۔ یاد رکھیں کہ تقدیر پر ہمیں ایمان رکھنا گئے، اور ساتھ میں یہ بھی ایمان رکھنا گئے کہ بندے کو اللہ رب العزت نے مجبور نہیں بنایا گیا بلکہ مکمل اختیار دیا گیا، وہ چاہے تو اچھائی کو اختیار کرے چاہے تو برائی کو اختیار کرے، لیکن پھر بھی جو کرنے والا تھا اللہ رب العزت نے اپنے علم ازلی کے مطابق ویسا ہی لکھا گیا۔ تو یہ تقدیر کے حوالے سے جو حدیث بیان کی گئی اسے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں۔ اب آئیے تجارت سے متعلق زکوٰۃ کے ضروری مسائل کے تعلق سے سوالات اور جوابات سماعت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تجارت کی کوئی چیز جس کی مقدار زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہو تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ یہ چیز اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لی جائے کہ مال تجارت اور سامان تجارت چاہے کسی بھی طرح کا ہو، چاہے کوئی موبائل کی تجارت کرتا گے، چاہے گیہوں چاول کی تجارت کرتا گے، چاہے کپڑوں کی تجارت کرتا گے، چاہے زمین اور گاڑیوں کی تجارت کرتا گے، جس چیز کی بھی بندہ تجارت کرتا گے، لین دین کرتا گے، اس کو بیچتا گے، ایسے سامان تجارت کے حوالے سے یہ چیز اچھی طرح ذہن نشی کر لی جائے کہ اس میں بھی اگر زکوٰۃ کا نصاب اور زکوٰۃ کی بقیہ شرطیں پائی جاتی گئے تو اس مال تجارت اور سامان تجارت پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کی تجارت کی جاتی ہے، سب کے حوالے سے شریعت کا حکم یہی رہتا ہے، شرطیں باقی جو بیان کی گئی ہے وہ دیکھتے ہوئے سامان تجارت پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ اب یہ ایک سوال لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ تجارت کے سامان کی زکوٰۃ تو ادا کرنی ہے، لیکن اس تجارت کے سامان کی زکوٰۃ ادا کس قیمت کے اعتبار سے کریں گے؟ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز ہم نے 100 روپے کی خریدی ہے اور پھر اس کو 110, 120, 140, 150 اپنے نفع کے اعتبار سے دوسرے کو بیچا کرتے گئے،
تو 100 روپے کی چیز گئے اسے 150 میں بیچتے گئے، کوئی 140 میں بیچتا گئے، تو اب اس 100 روپے کی جو چیز گئے سامان تجارت میں، اس کی زکوٰۃ کون سی قیمت کے اعتبار سے ادا کی جائے؟ جس قیمت میں تاجر نے خریدا گئے اس کے اعتبار سے، یا پھر لوگوں کو جتنی قیمت میں وہ بیچتا گئے اس کے اعتبار سے؟ تو اس کے حوالے سے علماء کرام نے صراحتاً یہ بیان کیا گیا کہ تاجر کو کوئی بھی سامان جتنے میں پڑتا گئے اس کو کہا جاتا ہے اس کی اصل مالیت، کوئی بھی سامان تجارت گئے اس کی اصل مالیت جتنی گئے، یعنی آسان الفاظ میں یہ سمجھے کہ تاجر کو اپنی دکان تک لانے میں وہ سامان جتنے میں پڑتا گئے اسی قیمت کے اعتبار سے اسے زکوٰۃ ادا کرنی گئے، اس قیمت کے اعتبار سے نہیں جتنی قیمت میں وہ دوسروں کو بیچتا گئے۔ مان لیجئے 110 روپے کی کوئی چیز اسے اپنی دکان تک، اپنے گودام تک لانے میں پڑی گئے، اب وہ اسے 150 میں بیچتا گئے، تو اس کی قیمت 110 ہی دیکھی جائے گی، 150 اس کی قیمت نہیں دیکھی جائے گی زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت۔ تو یہ تمام سامان تجارت کے حوالے سے حکم شرع رہے گا، بہت اہم مسئلہ اور معاملہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کاروبار کرنے والا صاحب نصاب ہو تو مال تجارت میں زکوٰۃ کا اعتبار شروع سال کی قیمت سے ہوگا یا سال ختم ہونے پر جو قیمت ہو اس کا اعتبار ہوگا؟ سال ختم ہونے پر ابھی جو مالیت کا مسئلہ بتایا گیا کہ اس اعتبار سے دیکھ لیا جائے کہ اصل مالیت اس کی کتنی بنے گی، قیمت نہیں۔ قیمت کا وہ مطلب مت لیجئے گا کہ دوسروں کو ہم جتنے میں بیچتے گے اس اعتبار سے دیکھنا ہے، نہیں، بلکہ جتنی اس کی اصل مالیت گئے اس اعتبار سے دیکھ لینا کہ وہ سال کے ختم ہونے پر جو سامان تجارت کی اصل مالیت ہو، یعنی اگر ابھی ہم مارکیٹ سے لیتے گئے تو کتنے میں وہ سامان ہمیں پڑے گا، اس اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی گئے۔ ابتدائے سال میں نہیں دیکھنا گئے بلکہ اختتام سال کے اعتبار سے دیکھنا گئے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کاروبار کرنے والا جو پیسے کاروبار میں لگاتا ہے تو وہ پیسے کاروبار کرنے والے کے پاس پورا سال نہیں رہتے، کاروبار ہی میں گھومتے ہیں، تو کیا ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ یہ کافی اہم سوال کیا گیا، بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں کہ شک اور شبہے میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم نے جو پیسے کاروبار میں اور تجارت میں لگائے گئے تو اس کا سلسلہ تو یہ ہے کہ 2 دن میں ہم نے کوئی سامان خریدا، پھر 4 دن میں بیچا، پھر 2 دن میں خریدا، 4 دن میں بیچا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پیسے ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتے بلکہ ہم تو سامان تجارت خریدتے اور بیچتے رہتے گئے، تو ہمارا جو مال گئے وہ تو تجارت میں اور بزنس میں لگا ہوا گئے، تو اب ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کرنی گئے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے شرعی رہنمائی یہ گئے کہ آپ اپنے طور پر سمجھ رہیں گے، آپ نے حساب و کتاب کر لیا کہ آپ مالک نصاب گئے، آپ کے پاس اتنا مال تجارت گئے، تو اب جو سال آپ کا شروع ہوگا نصاب کا مالک بننے کے بعد، تو وہاں سے لے کر کے سال کے ختم ہونے تک آپ کو جب سال ختم ہو رہا گئے اس موقع پر دیکھ لینا گئے کہ آپ کے ہاتھ میں کیش رقم کتنی گئے، کیش روپے کتنے گئے۔ دوسری چیز کہ جو سامان تجارت آپ نے خریدا گئے یا تجارت میں آپ نے جو پیسے لگائے گئے تو وہ سامان تجارت اس کی اصل مالیت کتنی گئے، دونوں کا حساب کر کے سال کے ختم ہونے پر جتنی زکوٰۃ بنتی گئے اتنی زکوٰۃ کی ادائیگی کر دینی گئے۔ تو اگر ہاتھ میں کیش رقم موجود گئے تو اس کا شمار کر لیں گے، اگر ہاتھ میں کوئی کیش رقم نہیں ہے بلکہ سامان تجارت میں وہ پیسے لگا دیے گئے، بزنس میں لگا دیے گئے، تو جو چیز تجارت کے طور پر خریدی گئی گئے اس کی اصل مالیت دیکھ لیں گے سال ختم ہونے پر، اور اسی کے اعتبار سے زکوٰۃ کی ادائیگی کر لی جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو سامان دکان میں پورا سال پڑا رہتا ہے، جو پورے سال نکلتا نہیں،
تو کیا ایسے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اگر وہ تاجر مالک نصاب گئے تو جو سامان اسٹاک میں پڑا ہوا گئے، دکان میں یا گودام میں پڑا ہوا گئے، سال ختم ہونے پر اس کی بھی اصل مالیت دیکھ کر کے اس سامان پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو سامان آپ نے بیچ دیا بس اسی کی زکوٰۃ گئے، بلکہ جو سامان آپ کے پاس اسٹاک میں پڑا ہوا گئے، گودام میں یا دکان میں پڑا ہوا گئے، اگر مالک نصاب بنتے ہیں آپ، زکوٰۃ کے شرائط پائے جاتے ہیں تو اس اسٹاک میں رکھے ہوئے سامان کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کسی نے خرید و فروخت کی نیت سے پراپرٹی یا گاڑی خریدی تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ پہلے وضاحت کر دی گئی ہے کہ جو بھی تجارت کے لیے، لین دین کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، بیچنے کے لیے جو بھی چیز آپ خرید رکھیں گے وہ تجارت ہی کا سامان بن جائے گا، چاہے وہ زمین ہو، چاہے پراپرٹی ہو، چاہے گاڑی ہو، چاہے دکان ہو، جو بھی آپ تجارت کے لیے، بیچنے کے لیے خریدتے گئے، شرعی طور پر اس کو سامان تجارت مانا جائے گا، اور اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، اس کی جو اصل مالیت ہے، اس اعتبار سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم رہے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ والد کے پاس تجارت کا مال ہو اور والد کا انتقال ہو جائے، پھر والد کے ورثہ والد کے مال تجارت سے تجارت کی نیت کر لے تو کیا اس صورت میں ورثہ پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ یہ سوال بھی سمجھنے جیسا ہے اور علم رکھنے سے اس کا بھی تعلق ہے، کیونکہ کبھی کبھار اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے۔ یاد رکھا جائے کہ والد اگر تجارت کر رہے تھے، ان کے جو بھی انتقال سے پہلے ان کے پاس سامان تجارت تھا، ان کی ملکیت میں سامان تجارت تھا، ان کے انتقال کے بعد ان کے جتنے بھی وارثین گئے، ان کی اولاد گئے، ان کی بیوی گئے، ماں باپ وغیرہ جتنے بھی وارثین گئے، تو ان وارثین کو جب وہ مال ملے گا وراثت کے طور پر، ان کے درمیان جب تقسیم کیا جائے گا تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ وارثین جو گئے، جیسے دو بیٹے گئے مثال کے طور پر، اب ان کو شرعی طور پر جو حصہ دینا گئے وہ دے دیا گیا، تو وہ جو دو بیٹے گئے اگر پہلے سے مالک نصاب گئے، پہلے سے وہ زکوٰۃ ادا کرتے گئے، یا بیٹیاں گئے، بیوی گئے، پہلے سے وہ مالک نصاب گئے، زکوٰۃ ادا کرتی گئے، تو اس کے پاس جو مال آئے گا اب اس کا حکم یہ رہتا ہے کہ جو پہلے سے سال اس کا چل رہا ہے نصاب کا، تو اسی میں وہ مال کو ملا کر کے پورے مال کی زکوٰۃ سال مکمل ہونے پر ادا کر دے گا۔ اگر پہلے سے وہ بیٹا، بیٹی، بیوی مالک نصاب نہیں ہے، بلکہ یہ مال جو ان کے شوہر یا ان کے والد مال تجارت کے طور پر جو تجارت کا سامان ان کی ملکیت میں تھا وہ انہیں وراثت کے طور پر ملا گئے، پہلے سے مالک نصاب نہیں گئے، تو ایسی صورت میں اب جب ان کی ملکیت میں آیا، یہ مالک نصاب بنے، تو اب یہاں سے ان کا نیا سال شروع ہوگا۔ والد کا جو سال چل رہا تھا، والد جو ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جب ان کی ملکیت میں آئے، یہ ابھی مالک نصاب بنے، تو اب ان کا نیا سال یہاں سے شروع ہوگا۔ اب اگر ایک سال تک یہ مال نصاب کے برابر ان کے پاس رہتا گئے تو زکوٰۃ کی ادائیگی ان پر لازم ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ پراپرٹی کرائے پر تھی، پھر بیچنے کی نیت کی تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ یہ بھی اہم سوال ہے، میں خصوصی توجہ چاہوں گا۔ اس میں پہلے یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ جو مکان یا دکان کرائے پر دیا جاتا ہے، اس کی زکوٰۃ کے بارے میں بھی بہت زیادہ لوگ کنفیوز رہتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں میں شک شبہ پایا جاتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو مکان، جو دکان، جو سامان کرائے پر دے دیا گیا ہے، اب اس کی زکوٰۃ اس کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے اور اصل مالیت کے اعتبار سے نہیں دینی ہے۔ مثال دے کر کے میں آپ کو سمجھاؤں کہ کسی کی ملکیت میں دو مکان گئے، وہ زائد مکان گئے، اور ان دونوں مکان کو اس نے کرائے پر دیا گیا۔
اب ایک مکان کی اصل قیمت و مالیت ہے 10 لاکھ روپے، اس طرح 2 مکان ہوں گے تو کتنے لاکھ اس کی اصل مالیت بنے گی؟ 20 لاکھ یہ اصل مالیت بنے گی. لیکن دونوں مکان کو اس نے کرائے پر دیا ہوا گئے، جس کا کرایہ 10,000 روپے مثال کے طور پر آتا گئے. ایسی صورت میں اب زکوٰۃ کا جب حساب کرنے بیٹھیں گے تو 10 لاکھ ایک مکان کی قیمت، دوسرے مکان کی مالیت 10 لاکھ، اس طور پر 20 لاکھ کا شمار نہیں کیا جائے گا. اصل مالیت اس سامان کرایہ کی نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کا جو کرایہ آتا گئے اس کرائے میں سے سال کے ختم ہونے پر جتنا کرایہ بچتا گئے وہ پہلے سے زکوٰۃ ادا کرتا گئے، تو وہ کرائے میں سے جو رقم بچی گئے اسے بھی اس میں شامل کر کے اتنی اس کی زکوٰۃ ادا کر دے گا. اگر کرائے کی رقم میں سے کچھ بھی نہیں بچا، 5-5 ہزار روپے کرایہ لیتا تو گئے، لیکن ہر مہینے وہ کرایہ وہ استعمال کر لیتا گیا، اس کے پاس کچھ بچتا نہیں گئے، تو اس مکان کی کچھ بھی زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہوگی. کرائے میں سے کچھ بچا نہیں، لہذا اس پر کچھ بھی زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہوگا. تو یہاں عوام میں سے یہ بھی خیال پایا جاتا ہے کہ کرائے پر زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ 5,000 روپے مہینے کا کرایہ گئے تو 1 سال یعنی 12 مہینے کا کتنا کرایہ ہوگا؟ 60,000 روپے. تو عوام میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ بعض عوام میں کہ مکان کرائے پر دیا گیا تو اس کے کرائے کی زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال میں 60,000 کی زکوٰۃ مجھے دینی ہے. حالانکہ یہ مسئلہ شریعت کا نہیں ہے. 5,000 میں سے جو بھی بچتا گئے، 60,000 1 سال کا کرایہ بنے گا، اس میں سے مان لیجئے 30,000 خرچ کیے، 30,000 بچیں گئے، پہلے سے مالی کے نصاب گئے، تو یہ جو 30,000 کرائے کے بچیں گے اس کو بھی ملا کر کے پورے کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی. تو جو تجارت کرائے میں سے جو بھی بچے گا پہلے سے مالی کے نصاب گئے تو اس کو بھی ملا کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اگر کچھ بھی نہیں بچتا تو اس کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. یہ کرائے کے مکان، کرائے کی دکان کے بارے میں حکم گئے. تو یہ جو سوال کیا گیا کہ مکان ویسے اس نے لیا تھا بیچنے کے لیے لیکن پھر کرائے پر دے دیا، تو اب اس کی زکوٰۃ اس مکان کی قیمت و مالیت کے اعتبار سے نہیں ہوگی، بلکہ ابھی جو کرائے والا مسئلہ بیان کیا گیا اسی اعتبار سے اس کی زکوٰۃ کا حکم رہے گا. آخری سوال یہ ہے کہ بیچنے کی نیت سے خریدی گئی پراپرٹی کو کرائے پر دے دیا تو کیا ابھی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اس میں بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. بیچنے کی نیت سے لیا گئے، بیچنے ہی کے لیے رکھا گئے تو اس کی قیمت و مالیت کے اعتبار سے زکوٰۃ گئے. کرائے پر دے دیا تو اس کی زکوٰۃ مالیت کے اعتبار سے نہیں ہوگی. کرائے کے لیے لیا تھا پھر بیچنے کی نیت کر لی تب بھی اس کی زکوٰۃ ابھی مالیت کے اعتبار سے نہیں ہوگی جب تک کہ اسے بیچ نہیں دیتا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.